اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قناعت و گناہ نفس کی معرفت و فضیلت۔ قناعت کا لغوی معنی اپنی قسمت پر راضی رہنا اور اصلاحی اعتبار سے مانوس مرغوب چیز کے نہ ملنے کے باوجود کم پر راضی رہتے ہوئے قلب کا حالت سکون میں رہنا۔ اس وصف عظیم کا حصول انسان کو اللہ کے تقسیم رزق کے نظام سے راضی رکھ کر ہر قسم کے شکوہ شکایت سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی نعمت کا مزہ چکھائیں تو اس کے سبب خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں اپنے شامت اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت انسان پہلے حاصل شدہ نعمت الہی کا بڑا انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بدبختوں میں سے سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس پر دنیا کا فقر اور عذاب آخرت جمع ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ حقیقی مالداری تو نفس کا دنیاوی مال و متاع سے غنی اور بے نیاز ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تو خود کو میرے عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تو یہ نہ کرے تو میں تجھے دنیا کی مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہ کروں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ قابل رشک وہ شخص ہے جو مال اور اولاد کے لحاظ سے ہلکا پھلکا نماز کی پابندی رکھنے والا اور اللہ کی عبادت اچھے انداز سے کرنے والا، خلوت میں بھی اچھے طریقے سے اطاعت کرنے والا، لوگوں میں ایسا گمنام کہ جس کے جانب انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جائے اور اس کا رزق بقدر ضرورت ہو پھر بھی اس پر صبر کرنے والا ہو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو زمین پر مارا اور فرمایا، اس کی موت میں جلدی کی جائے اور اس پر رونے والیاں قلیل ہوں اور اس کی میراث کم ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب پیغام بھیجا کہ دنیا میں اپنے رزق پر قناعت کر، کیونکہ رحمان نے اپنے بندوں میں سے بعض کو بعض پر رزق کے سلسلے میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رزق میں ایک آزمائش ہے، اللہ ہر ایک کو اس رزق کے سبب امتحان میں مبتلا فرماتا ہے، بس جسے وسعت دیتا ہے اسے آزماتا ہے کہ وہ اس پر اللہ کا شکر اور ان چیزوں سے خود پر فرض شدہ حق کیسے ادا کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی اور جن کا اسے مالک بنایا، اور اس امتحان پر پورا اترنا بے حد مشکل ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے کچھ عطا کیا، اس پر قناعت عطا فرمائی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ مال طلب کیا تو آپ نے مجھے عطا فرما دیا، میں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے پھر عطا فرمایا، میں نے تیسری بار پھر سوال کیا، آپ نے پھر عطا کیا، پھر فرمایا کہ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز خوشگوار نظر آتا ہے، بس جس نے اسے نیک نیتی سے حاصل کیا تو اس کے لیے اس میں برکت رکھی جائے گی، اور جو لالچی نفس کے ساتھ اخذ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اس شخص کی مثل ہو جائے گی جو کھائے لیکن اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قناعت و غنائے نفس کی معرفت عطا فرمائے، آمین۔